جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنیز کل نعت شیئر ہوئی تھی تو مجھ سے پرسنل پہ بھی کچھ لوگوں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ آپ نے آقا کو بابا لکھا ہے تو اس میں تعظیم کا پہلو نہیں ہے، اور اس کے سوا بھی گروپ میں بھی غالباً کسی نے شیئر کیا ہوا ہے۔ تو کل تھوڑا بزی ڈے تھا، میں آپ کو اس کا آنسر نہیں کر سکی ہوں۔ اب یہ بھی ایک نالج کی بات ہے، اس کو ذرا دھیان کیجیے گا، سمجھ لیجیے گا۔ یہ جو قرآن کریم میں جو آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ یہ جس کنسرن میں اتری تھی، یہ پورا واقعہ اگر آپ کو شاید دھیان میں ہو، حضرت زید بن حارثہ نے جب حضرت زینب کو طلاق دی تھی تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے خود نکاح کریں، جبکہ زید بن حارثہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی لے پالک بیٹے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کو اپنے سگے بیٹوں کی بیویوں کی طرح اپنی بہویں سمجھتے تھے اور ان سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پریکٹیکلی طریقے سے اس بات کو باطل فرمانا چاہ رہے تھے۔ یہ امر رسول اللہ کے لیے بھی خود بھی مشکل تھا، کیونکہ ظاہر ہے جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہاں ہر طرح کا بندہ تھا اور ہر طرح کی بات ہو سکتی تھی۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات سے ہچکچاتے تھے کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، جبکہ حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یعنی حمایت میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، یعنی وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہاں مرد سے مراد خاص طور پر حضرت زید ہیں، جنہوں نے طلاق دی تھی حضرت زینب کو، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ حضور کے صلبی بیٹے نہیں ہیں، لے پالک بیٹے ہیں، حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بات اس کنسرن میں آئی ہے، اس لیے اس کو اسی کنسرن میں سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا حکم عموماً ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو یہ جو خاص یہاں کیا گیا کہ آبا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ حضرت زید کو رسول اللہ کا سگا بیٹا نہ سمجھیں، وہ لے پالک ہی ہیں، اور ان کی چھوڑی ہوئی بیوی صحیح یعنی اپنے سگے بیٹے کی بیوی کی طرح، بہو کی طرح حرام نہیں ہے، بلکہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے سسر جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ایک باطل روایت کو توڑنا تھا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا کنسرن ہے جس پر لے کر آپ بحث کر رہے ہیں۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بابا کہا میں نے، تو وہ کیوں کہا کہ یہ قرآن کریم میں ہی سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، یعنی جتنا کسی انسان کا اپنی جان پر، مومن کا اپنی جان پر حق ہے، نبی کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور وازواجہ، اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ اب اگر نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوں گی تو نبی خود کیا ہوں گے؟ یقیناً ماں کا شوہر باپ ہی ہوتا ہے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، صلبی نہیں، پشت والے نہیں، روحانی باپ ہیں، اور باپ ہی کی مانند تمام امت پر شفیق ہیں۔ آپ کو کے نالج میں شاید نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ابو المومنین بھی ہے، یعنی مومنوں کا باپ۔ سب ایمان والوں کے روحانی باپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، جب آپ اپنے الف بے اے بی سی اور 1 to 10 پڑھانے والے استاد کو روحانی باپ مان لیتے ہو اور کہتے ہو کہ استاد کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، کہ باپ زمین پہ لایا، استاد نے آسمان پہ پہنچایا، تو جن کی وجود مسعود کی برکت سے ہم نے اللہ کو جانا اور جن کے قدموں کی دھول بن کر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جن سے ہم نے دین و دنیا سیکھا، وہ روحانی باپ کے درجے سے پر کیوں فائز نہیں ہوں گے؟ اسی مناسبت سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بابا کہہ دیا جائے تو یہ نہ حرام ہے، نہ شرک ہے، نہ گناہ ہے، نہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ باتیں اس کے سوا ہوتی ہیں، اگر وہ ہمیں اپنی بیٹی کہیں تو ہم انہیں اپنا باپ کیوں نہ کہیں؟ اگر وہ سورج کو سورج کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی ذرے کو سورج کہے تو یہ اس کی شان ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اس کے قبول کرنے کے، اس کے کرم کرنے والی بات ہے۔
تو وہ اگر امت کی خواتین کو اپنی بیٹیاں فرماتے ہیں تو اگر بیٹیاں ان کو بابا کہہ دیں تو اس میں کوئی ایسی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی پوچھنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اگر ابھی بھی کوئی ابہام آپ کے ذہن میں باقی ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔